نظر نہیں آتی. یہ بڑا مشکل کا سوال ہے. ملیریا کا یعنی آپ نے تو سادگی میں پوچھا ہے، میں نے کہہ دیا مذاق میں، لیکن مذاق کی بات نہیں، واقعتاً بڑا مشکل سوال ہے. کیونکہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز بعض اپنے لیکچرز میں یہ کہا کرتے تھے، اور ہمارے احمدی ڈاکٹر جو بنے ہوئے بعض سینئر، انہوں نے مجھے سنایا کہ ہمارے زمانے میں ڈاؤ میڈیکل کالج اور کنگز ایڈورڈ میڈیکل کالج میں ایک انگریز پروفیسر تھا جو ماہر تھا ملیریا کا. وہ اپنے لیکچر میں کہا کرتا تھا کہ ملیریا سوائے حاملہ عورت کے ہر دوسری چیز کی نقل کر سکتا ہے. اتنا بدلتا ہے اپنا بھیس کہ کبھی اس شکل میں آئے گا، کبھی ٹائیفائڈ لگے گا، کبھی کچھ اور لگے گا، اور نزلہ زکام والی علامتیں بھی ظاہر کر لیتا ہے. جگہ جگہ بیٹھتا ہے، رومیٹزم کا بخار بھی بن جاتا ہے ملیریا. تو اس کی پہچان ویسے مشکل ہے، لیکن جو دوائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اس کی پہچان بن جاتی ہیں. اگر آرنیکا دیں اور آرسنک دیں اور ریسٹاکس اور برانیا اور فائدہ ہو تو پکی بات ہے کہ تھا ملیریا، وہ بھاگ گیا، نکل گیا. اور اگر ان سے قابو میں نہ آئے تو ایک فائدہ ضرور ہو جاتا ہے ہومیوپیتھک سے، کہ اس کی اصل شناخت لوٹ آتی ہے، اور پھر آپ کے لیے پہچان مشکل نہیں. ملیریا کی بنیادی علامت کیا ہے؟ سخت سردی، تیز بخار، متلی، الٹی وغیرہ، سر درد، یہ سب کچھ بخار میں ہوتا ہے. پھر بخار ٹوٹنا شروع ہوتا ہے اور پسینہ آ کر کچھ دیر کے لیے آرام آ جاتا ہے، اور اس وقت لگتا ہے میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. اس کو کہتے ہیں انٹرمیٹنٹ فیور، یعنی ایسا بخار جو دو حملوں کے درمیان بدن کو بالکل چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد جب دوسرا حملہ آئے پھر وہی علامتیں اثر نو شروع، وہی متلی، بخار کے آغاز میں سخت سردی، پھر اتنی تپش کہ کپڑا بھی نہیں لیا جاتا، اور الٹی کے ساتھ ساتھ سر درد بڑھتی جاتی ہے، اور اس کا ہر اگلا حملہ پہلے حملے سے زیادہ شدید ہوتا ہے اور بالکل جسم بے جان ہو جاتا ہے. پھر اگر انسان نہ مرے تو کچھ دیر کے بعد یہ چھوڑ دیتا ہے، پتہ نہیں اب خود چھوڑتا ہے یا کنینے کھلا کھلا کر لوگ پیچھا چھڑاتے ہیں. مگر وہ جو ماڈرن دوائیں ہیں، ریسوچین وغیرہ اور نیورکوین وغیرہ، یہ ساری بد اثر رکھتی ہیں. یہ تو میرے تجربے میں ہے. ان سے بعض دفعہ تو سخت قسم کی الرجی پیدا ہوتی ہے جلد میں، بعض دفعہ گردوں پر برا اثر پڑ جاتا ہے. مختلف دواؤں میں آج کل لٹریچر میں لکھنے بھی لگ گئے ہیں وہ، اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوگا، اس کا یہ ہوگا. تو وہ طریقہ علاج اس لحاظ سے تو اہم ہے کہ مرتے ہوئے مریض کے لیے وہ لازم ہو جاتا ہے. جب تک ہومیوپیتھ کو ایسی دوا نہ ملے جس سے وہ بیماری کو دیکھ کر سنبھال سکے، اس وقت اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ایلوپیتھی کے خلاف لیکچر دے کے گئے کہ بالکل نہ جانا، اس کے برے نقصان ہوں گے. وہ موت سے برا اور کیا نقصان ہوگا؟ اگر ہومیوپیتھی کے ہاتھوں میں مرنا ہی ہے بیچارے نے، تو بہتر ہے کہ ایلوپیتھی کے ہاتھوں سے کچھ پیلی کر کے رہ جائے باقی. اس لیے یہ جو تعصبات ہے نا، یہ مولوی پن، یہ ہر جگہ ظالمانہ حرکت ہے. واقعات کو لینا چاہیے. کسی سے اگر کوئی چیز قابو نہیں آتی تو نہ کہہ دے مریض کو کہ تم میرے بس کے نہیں رہے، خدا کے لیے کہیں اور جاؤ.